حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کے درمیان ہم 3 لوگوں سے بات کرنے سے منع فرما دیا۔ تو لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے، یا فرمایا کہ وہ ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین خود میری نگاہ میں بدلی سی ہو گئی۔ کہتے کہ یہ وہ زمین نہیں تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ اس طرح ہم 50 دنوں تک رہے، یہاں تک میرے دونوں ساتھیوں کی بات ہے تو وہ عاجز ہو کر اپنے گھروں میں روتے ہوئے بیٹھ گئے، لیکن میں تینوں میں سب سے زیادہ جوان تھا اور طاقتور بھی تھا، تو میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضری دیتا، بازاروں میں پھرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کو سلام کرتا، آپ نماز کے بعد کی اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، جی میں کہتا کہ سلام کے جواب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی بے رخی بڑھ گئی تو میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، قسم اللہ کی انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی، اللہ کا حوالہ دیا، خاموش ہی رہے۔ پھر میں نے اپنی بات دہرائی، اللہ کا حوالہ دیا، تو ابو قتادہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ کہتے کہ میری آنکھیں بہنے لگی آنسوؤں سے اور میں پلٹ گیا، یہاں تک کہ دیوار پر چڑھ کر باہر آ گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا یہ پیچھے رہنا کسی عذر کے بغیر تھا۔ تو عذر کے بغیر پیچھے تو بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، اور پہلے ہم نے پڑھا کہ 80 سے زائد لوگ تھے ایسے، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا تھا، اور بہانے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے حکم سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے ساتھ 2 اور صحابہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، نے جھوٹ بولنے سے اعتراض کیا اور سچ بتلایا کہ کسی عذر کی بنا پر نہیں، بلکہ یوں ہی پیچھے ہم رہ گئے۔ تو یہ سچ بولا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان صادر ہوا اس بات کا کہ ان لوگوں سے بات چیت بند کر دی جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، فصیح اللسان ہے، تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ بدل گئے ہمارے لیے، ہے نا، ان کا رویہ
تبدیل ہو گیا اور زمین بھی اب بدلی بدلی دکھنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ زمین نہیں ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں، کوئی اور زمین ہے، کسی اور زمین پر میں آ گیا ہوں۔ تو یہ حکم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، لوگ بدل گئے، اور اسی حالت میں حضرت کعب کو اور دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 50 دن گزارنے پڑے ہیں۔ تو یہ دن کیسے گزرے ہوں گے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ساتھی تھے میرے، وہ تو گھر ہی میں بیٹھ رہے اور گھر میں بیٹھ کے ہی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن میں طاقتور تھا، جوان تھا ان کے مقابلے میں، تو میں نماز میں بھی حاضر ہوتا، بازاروں میں بھی نکلتا، اور پھر نکلنے کے دوران یہ کوشش ہوتی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب ملے، زور سے نہ کہیں تو کم از کم ہلکے ہی سے، تو ہونٹوں کی حرکت کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا۔ تو خاموشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ بھی نہیں ہلتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب زیادہ ہو گیا بے رخی کا معاملہ، تو میں ایک دن اپنے چچا زاد بھائی اور لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت تھی یا جو مجھ کو محبوب رکھتے تھے ان کے پاس گیا۔ کون تھے؟ ابو قتادہ۔ کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ وہ جانتے ہوں گے لیکن نہیں جان رہے۔ کیوں نہیں جان رہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے روک دیا ہے۔ تو یہاں حکم رسول اور حکم الہ کی تعمیل کا مسئلہ ہے۔ آپ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میرے علم کی بنیاد پر نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ فیصلہ ہو گیا تو اپنا بھی غیر ہو گیا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اپنی رائے، اپنا خیال اور اپنی بات رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ نمونہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ اب جو بنیادی مسئلہ ہے اس وقت ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ کسی نے غلطی کی، اب اس کو تنبیہ کرنے کے طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا کیا جا سکتا ہے اگر مصلحت کا تقاضا ہو اور یہ سمجھا جائے کہ ایسا کرنے سے جس نے غلطی کی ہے اس کو بھی تنبیہ ہوگی اور دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کریں گے۔ تو حجر کہتے ہیں عربی میں قطع تعلقی کر لیا جائے گا، اور حجر کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وہ یہ ہے کہ بات چیت نہ کی جائے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ سلام نہ کیا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور دیگر دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ۔ تو کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے اور یہ امید ہو کہ اس سے تنبیہ حاصل ہوگی تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ مبتدع کے حجر کا ہے، حجر المبتدع کا ہے، یعنی مبتدع بدعتی شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا ہے۔ تو بدعتی کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمونے اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے سامنے ہیں، تو یہ نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر ہم پڑھ کر ایک ذہن بناتے کہ نہیں بدعتی ہے، جس کو ہم بدعتی سمجھتے ہیں اس کو سلام نہیں کریں گے اور سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ تو اصل چھوڑنا اور پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ ہے تنبیہ کرنے کا، اور جو غلطی کی جا رہی ہے اس غلطی کے اظہار کا، تو دوسرے لوگ بھی سمجھے اور یہ بھی سمجھے جس سے ہم قطع تعلق کر رہے ہیں، اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ غلطی میں کر رہا ہوں، اس لیے لوگ تو اب غلطی کا احساس اگر ماحول ہے ایسا کہ احساس ہو تب تو ٹھیک ہے کہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ایسا ماحول ہے کہ احساس ہی نہیں ہو اور ایسا ماحول ہے کہ اہل سنت کو، سنت والوں کو غلبہ حاصل نہیں ہے بلکہ اہل بدعہ کو غلبہ حاصل ہے اور جکڑ بندی ہے،
یعنی اہل بدع ان کے جو کارندے ہیں نا، ان کے بڑے جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ آپ ہی بدعتیوں کی جگہ میں ہو گئے، تو آپ کو اچھوت سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب اگر ایسے موقع پر حجر کا معاملہ اپنائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو دینی پہلو سے سوچنا ہے، دین کی مصلحت کس میں، چھوڑنے میں ہے یا پکڑنے میں، اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے گفتگو کرنے کا۔ ایک اور پہلو ہے جس کو کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے سلام نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، دوری اختیار کریں گے، یہ جو بات کی ہے میں نے، یہ سامنے والے کی حالت کے اعتبار سے، لیکن کبھی ہماری یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ اگر ہم گفتگو کریں، سلام کا سلسلہ چلائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم خود نرغے میں آ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم شبہات میں پڑ جائیں خود۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو یہ جو مصلحتیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے ان کو چھوڑیں گے، اپنی مصلحت مقدم ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ کیا ہے؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے کو لازم پکڑیے، اور گمراہ کون ہو رہا ہے اس کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کب کی صورت ہے یہ؟ جبکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم تعلق قائم کریں گے تو ہم خود مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو اس پہلو سے سوچنا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے، پھر باتیں کرنی چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ مطلق طور پر یہ کہنا کہ نہیں سلام نہیں کرنا ہے، جو سلام کا جواب نہیں دینا ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک تنبیہ کا ذریعہ ہے، تنبیہ کا مقصد حاصل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا مقصد اگر ہے، دوسرے ذریعے سے مقصد حاصل ہو، دوسرا ذریعہ اختیار کریں گے۔ کبھی سلام زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور تعلق قائم کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے دعوتی نقطہ نظر سے، تو تعلق قائم کرنا، سلام کرنا، دل کو جوڑنا اور حقیقی بات سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہوگا۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔